پھر اسے اندر دھکیل کر بوڑھے سمیت خود بھی اس کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچتے ہی اس نے بوڑھے کی کرپٹی پر ایک چچا تلا ہاتھ رسید کیا۔ اپنے حلق سے ہلکی سی صورت میں آواز خارج کرتا ہوا وہ فرش پر بچھے ہوئے قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ تو تم نے اسے کیوں مار ڈالا؟ عورت بڑی بڑی نگاہوں سے ایک ڈھیر کی صورت میں پڑے ہوئے بوڑھے کے بدن کو دیکھتے ہوئے خوفزدہ آواز میں ہکلائی۔ اپنی اور تمہاری ملاقات کا کوئی چشمدید گواہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ڈینی کا لہجہ بدستور سخت اور کھردرا رہا تھا۔ بہکو گی تو تمہارا بھی یہی حشر کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ اس وقت تم بالکل میرے رحم و کرم پر ہو۔ تم چاہتے کیا ہو؟ اس کے بدن پر طاری ہونے والی کپکپی ڈینی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ گفتگو، نقدی اور زیورات کی نشاندہی، پھر عیش۔ ڈینی نے بے پرواہی سے اس کے شکر آلود بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا، پھر اس خوابگاہ میں نگاہیں دوڑاتے ہوئے بولا، پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے سیٹ نے اپنی ایک خوبصورت ملازمہ کو یہ پرتعیش کمرہ کیوں دیا ہوا ہے؟ اس میں کچھ کھولتے ہوئے آٹو پر زبان پھیری، پھر کمزور آواز میں بولی، میں سیٹ صاحب کی سیکرٹری ہوں۔ کوٹھی میں تقریباً سارے ہی کمرے خالی پڑے رہتے ہیں، اس لیے میرے پسند کا ایک کمرہ مجھے مل گیا۔ اور تمہارا کام کیا ہے یہاں؟ ڈینی تنظیم سے متعلق اپنی زبان سے کچھ کہے بغیر اس عورت کی زبان کھلوانا چاہتا تھا، کیونکہ عباس کو ہوشیار ہونے کا موقع دینے کے بجائے اپنی آمد کو چوری کی واردات کا رنگ دینا چاہتا تھا۔ سیٹ صاحب کی کاروباری مصروفیات بہت وسیع ہیں، وہ سہمی آواز میں بتانے لگی۔ میں دن رات گھر پر رہتی ہوں اور ان کی غیر موجودگی میں آنے والے پیغامات نوٹ کر کے ان تک پہنچاتی ہوں۔ پھر ایک لہجے کے لیے رک کر تھوک نکلتے ہوئے بولی، گھر میں شاید تمہیں کہیں بھی رقم یا زیورات نہ مل سکے، کیونکہ آج تک میں نے پورے گھر میں کہیں بھی تجوری نہیں دیکھی جو گھر میں رکھی جانے والی ایسی اشیاء کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ڈینی اسے گھما پھرا کر کئی منٹ تک سوالات کرتا رہا، لیکن اس کی زبان سے کوئی کارآمد بات نہ اگلوا سکا۔ براہ راست پوچھ گچھ کرتا تو وہ اعترافات کے نتیجے میں بہت کچھ بتانے پر مجبور ہو جاتی، لیکن اس طرح باز چکندہ ہو جاتا۔ اس کے احتیاط کا یہ عالم تھا کہ غزالہ کے کالج کے فنکشن میں ڈینی کی فیکٹری کا تہنیتی اشتہار دیکھ کر ان لوگوں کے بارے میں چھان بین کرنے لگ گیا تھا جو اس فنکشن میں مدعو یا موجود تھے۔ ڈینی شاید اس صورت کے سرابہ کو بھی نظر بھر کر دیکھتا، لیکن اس کے ذہن کی کسی تہہ میں یہ بات چم گئی تھی کہ یہ سیکرٹری ہونے کے باوجود باز کی منظور نظر بھی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ٹرانسمیٹر پر سنے جانے والی آواز وہی تھی۔ گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو چوری کرنے والے بندے کے ہاتھ آ سکتی۔ پھر وہ دونوں کو اسی کمرے میں مقبل کر کے ایک ہی کمرے میں مارا پھرتا رہا، لیکن کہیں سے کارآمد چیز نہ مل سکی۔ کھڑکی کے شیشوں کے پار سے روشنی دیکھے جانے یا کسی کے متوجہ ہو جانے کے اندیشے کے باعث وہ ہر جگہ پینسل ٹارچ سے کام لیتا رہا۔ اس دوران اسے جو بھی چھوٹی موٹی قیمتی شے نظر آئی اسے وہ اپنی جیبوں میں منتقل کرنا نہیں بھولا تھا۔ نچلی منزل کے ایک کمرے کے مقبل دروازے پر اپنے اوزاروں کے استعمال کے بعد وہ اندر داخل ہوا تو اس پرتعیش خوابگاہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہاں VCR، رنگین ٹیلی ویژن اور ایئر کنڈیشن کے علاوہ باتھ روم سے ملحق باکس روم میں کئی جدید ورزشی آلات بھی موجود تھے، جن کا مطلب تھا کہ اس کمرے کو استعمال کرنے والے اپنے اصولوں کا بہت پابند اور نپی تلی زندگی گزارنے کا قائل تھا۔ دیگر خوابگاہوں اور کمروں کے مقابلے میں اس خوابگاہ کے لوازمات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کے اندر ایک زیریں استعمال رہتی تھی۔ اس کمرے کی تلاشی کے دوران میں ڈینی ہر چیز کو واپس اس جگہ رکھنے کے بارے میں بہت محتاط رہا۔ اس کا خیال تھا کہ واپسی پر دروازہ بھی مقفل کر دے گا تاکہ راجہ سکندر علی اپنے کمرے کو کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ سے محفوظ پا کر بدستور خوش فہمی میں مبتلا رہے اور ڈینی بے خبری میں حسب مرضی اس پر اپنا وار آزما سکے۔ ایک دراز میں ڈینی کو جیبی ڈائری ملی جس میں جا بجا بے تکے اور بے محل فکرے لکھے ہوئے تھے۔ ان فکروں میں کچھ نام بھی تھے، ان خفیہ پیغامات کے مفہوم کے بغیر نام بے سود تھے۔ ڈینی کو تو معلوم تھا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں خفیہ سرکاری ایجنسیاں منظم جرائم پیشہ پیغامات رسانی کے لیے عجیب و غریب مبہم طریقے اور فکری اختیارات کرتی ہیں، لیکن وہ کسی بھی فکر کو ڈیکوڈ کرنے سے باخبر نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے فرصت کے اوقات میں مغز زنی کے خیال سے اس ڈائری میں سے چند سطرے ایک سادہ کاغذ پر نقل کر لی۔ اس ڈائری کی ورقردانی کرتے ہوئے ڈینی نے آخری صفحات پر ناموں کے ساتھ فون نمبر دیکھے جو حروف تہجی کے اعتبار سے مقررہ صفحات پر درج تھے، لیکن اسے دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ اس کا نام کہیں موجود نہیں تھا، لیکن حرف ڈی کے تحت اس کا نمبر درج تھا۔ نمبر سے پہلے ڈیش لگا کر کسی حوالے کے لیے ایک نمبر لکھا ہوا تھا۔ پھر اسی صفحے پر جہانگیر کا نمبر بھی نظر آ گیا جس سے پہلے 2 کا ہندسہ درج تھا۔ فوری طور پر ڈینی کے ذہن میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ وہ D1 تھا، اس لیے ڈی والے صفحے پر نام کے بجائے 1 لکھ کر اس کا نمبر درج کیا گیا تھا۔ جہانگیر D2 تھا، لہٰذا اس کے نمبر کی نشاندہی 2 کے ہندسے سے کی گئی تھی۔ سکندر علی خود B4 تھا، اس کا مطلب تھا کہ یہ سب اشارے بلا سبب نہیں تھے، بلکہ تنظیم میں ہر ایک کا درجہ اور مرتبہ ظاہر کرتے تھے۔ حروف تہجی کا حرف پہلا حرف بات والے سے برتری رکھتا تھا، اسی طرح پہلا نمبر دوسرے نمبروں پر برتر تھا۔
डैनी उस नुक्ते पर जितना गौर करता रहा उसका ख्याल पुख्ता होता चला गया। वो D1 होने की बिना पर D2 से बरतर था, मगर B4 का मातहत, लेकिन B4 यकीनी तौर पर किसी B1, B2 या B3 का मातहत होगा, और शायद B और D के दरमियान कुछ ऐसे लोग भी हों जिनकी शनाख्त के लिए C का हर्फ मुकर्रर हुआ हो। उसे गुलशन इकबाल वाली औरत याद आई, सुर्ख करोला वाला वो खतरनाक सूरत मर्द याद आया जिसने उसे गुलशन इकबाल ले जाकर उसके अंगूठे का निशान हासिल किया था। उसने जोश के तहत वो फोन नंबर वाले सफात का दोबारा जायजा लेने लगा, लेकिन उससे Z तक उसे सिर्फ 4 ऐसे नंबर मिल सके जो नामों के बजाय हिंसों के हवाले से दर्ज थे। उन 4 के अलावा 2 नंबर उसके और जहांगीर के फोन के थे। उसके लिए एक और नुक्ता भी काबिल गौर था कि डायरी में नादर और तारिक के फोन नंबर नहीं थे, जिसका मतलब ये था कि बगैर कोड वाले अफराद गिरोह के आम अरकान तस्वुर किए जाते थे जिनका बस अपने ऊपर वाले से वास्ता होता था, लेकिन तंजीम में उनका कोई बाकायदा मकाम नहीं था। डैनी ने वो 4 नंबर दर्ज कर लिए और डायरी वापस रख दी। उस वक्त पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो तने तनहा एक बड़ी तंजीम के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। तंजीम के एक फर्द के खिलाफ बगावत हर गिरोह में अमूमन उसी रंग में देखी जाती थी और सरकशी इख्तियार करने वालों के साथ बेरहमाना सलूक किया जाता था। फिर वो लोग इस कदर मुनज़्ज़म थे कि बाहमी राबतों के लिए फरसूदा तरीकों के बजाय जदीद ज़राए इस्तेमाल कर रहे थे। तहफ़्फ़ुज़ और राजदारी के मामले में इस कदर हिसास थे कि डैनी को ज़रूरी कागजात रखने के लिए एक ऐसा ब्रीफ केस फराहम किया गया था जिसे सिर्फ वही अपने अंगूठे के निशान के सहारे खोल सकता था। कोई दूसरा जबरदस्ती उस ब्रीफ केस को खोलने की कोशिश करता तो खौफनाक बारूदी धमाके से कागजात के साथ खुद उसके भी चीथड़े उड़ जाते और कागजात का राज फाज न होने पाता। यह ख्याल आते ही डैनी को खौफ महसूस होने लगा कि कहीं सिकंदर अली की ख्वाबगाह में भी खुफिया तौर पर कोई ऐसा तबाहकुन हिफाजती निज़ाम नस्ब न हो जिसा इल्मी में छेड़ते ही वो उसका निशाना बन जाए। फिल वक्त उसके लिए यही कामयाबी काफी थी कि उसने सिकंदर अली के बारे में अपने शुबहात को यकीन में बदल लिया था और उसके साथ तंजीम से वाबस्ता 4 अफराद के फोन नंबर भी हासिल करने में कामयाब हो गया था। अगर डायरी में दर्ज नंबरों के बारे में डैनी के अंदाजे दुरुस्त थे तो B1, B2 और C1 के साथ ही उसे A2 का नंबर भी मालूम हो चुका था और A2 को सिर्फ एक शख्स यानी A1 को जवाबदेह होना चाहिए था जो तंजीम का असल सरबराह होता। उस वक्त डैनी के लिए सिर्फ 2 ओहदेदार बाकी रह गए थे जिनके सामने आ जाने से पूरा गिरोह उसकी नजरों में आ सकता था। उनमें एक A1 था और दूसरा B3। कंदरली की ख्वाबगाह से बाहर निकलकर दरवाजा मकबिल करने में उसे कई मिनट सरफ हो गए। फिर वो उन ही रास्तों से इमारत से निकलता चला गया जिनसे वहां तक पहुंच जाता। कूड़ेदान के करीब खुलने वाली अकबी दरवाजा उसने मकबिल नहीं किया था क्योंकि दरवाजे के अलावा वो अंदर भी अपने दाखिले की 2 जीते जागते गवाह छोड़ाया था जो अपने साथ पेश आने वाले सारे वाकयात अपने मालिक के गोश गुजार कर देती। फूली हुई जेबों के साथ वो दरख्त की झुकी हुई शाखों के जरिए बाहर को कूदा तो उसकी रस्ट वाज सुबह के 3:15 बजा रही थी। उसने वहीं ठहर कर अपने चेहरे से नायलून का स्याह थैलीनुमा निकाब उतारा और चेहरे से पसीना साफ करता हुआ अपनी कार की तरफ चल दिया जो बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद थी। कार स्टार्ट करके वो रोशनियां चलाए बगैर वहां से रवाना हुआ और 2 मोड़ घूमने के बाद हेडलैम्प से ऑन कर दिए। डैनी की सरगर्मियां तो हमेशा से मशकूक रही थी, लेकिन उसके घरेलू मुलाजमीन के लिए उसके सारे मामूलात ठीक ठाक ही थे क्योंकि घर में उसने अपनी जात को हर शुबे से बाला तर रखा था। उसके मुलाजमीन माकूल मुआवजा और मालिक के बेहतर सलूक के बायस उसके वफादार थे, लेकिन घर वापस लौटते हुए डैनी सोच रहा था कि वो पहली बार पूरी रात बाहर गुजार कर घर लौट रहा था, कहीं उसके मुलाजमीन शुबहात में मुब्तला न हो जाए। B4 से ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू के बाद ही डैनी ने इरादा कर लिया था कि वो रात के 1:30 या 2 बजे सिकंदर अली के मकान में घुसेगा, लेकिन इतनी रात गए घर से रवाना होने से बजाय वो 10 बजे ही घर से निकल गया था। ये गनीमत था कि चलते हुए उसने बूढ़ी खादमा से किसी पार्टी में शिरकत का जिक्र कर दिया था, मगर उस वक्त डैनी की हालत पार्टी से वापसी की निशानदेही नहीं कर रही थी। उसने ग्लोव कंपार्टमेंट में कागजात के नीचे रखी स्काच की निस्म बोतल निकाली और कार ड्राइव करते हुए आराम आराम से अपने मेदे में अंडेलने लगा। गेट पर डैनी की गाड़ी के हेडलैम्प्स की तेज रोशनी देखते ही उसके चौकीदार ने मानूस हारन का इंतजार किए बगैर दरवाजा खोल दिया और डैनी दानिस्ता ऊंची आवाज में गुनगुनाते हुए अंदर चला गया। उसके कार से उतरने तक बूढ़ी खादमा भी और साथ खानसामा भी कहीं से बरामद हो गया था। वो झूमता झामता अपनी ख्वाबगाह में चला गया। लिबास तब्दील करने से पहले उसके अंदर अली के घर से लाई हुई कीमती अशिया का पैकेट बनाना चाहता था ताकि दिन में गुजरते हुए कहीं से उन्हें किसी गटर या नाले में फेंक दे। असुलन माल के फरोख्त में इजाफा होने के बायस उसे खुश होना चाहिए था और पहले 2-4 रोज में अपनी कामयाबी को महसूस भी करता रहा था। उसकी ईमानदाराना राय थी कि उसे ये काम करते हुए 20-25 पुड़िया रोज भी फरोख्त करनी पड़ी तो अपनी दानिश में उसे बड़ी कामयाबी तसव्वुर करता था।
کیونکہ اس طرح 2500-3000 روپے ماہانہ کی آمدنی ہونے لگتی، جو اس کے خواب و خیال سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن جبار نے اس کے ساتھ ملنے کے بعد اس کی کایا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ دوسرے دن اس نے اگلے روز کے لیے 50 پوڑیوں کی فرمائش کر دی تھی۔ وہ تو کچھ نہ کہہ سکا، لیکن اس کے دل میں ایک بے نام سی خلش پیدا ہو گئی تھی۔ جبار یونیورسٹی میں ایم اے کے آخری سال میں تھا، لیکن وہ شام تک اپنا بیشتر وقت یونیورسٹی کی حدود میں گزارتا تھا۔ دوسرے منچلوں کی طرح اس کے دوستوں کا حلقہ خاصا وسیع تھا، جن میں سے بیشتر ہاسٹل میں رہتے تھے۔ اپنی ان مصروفیات کی وجہ سے تعلیمی معاملات میں بھی وہ ذرا پیچھے تھا، اور اساتذہ اس سے نالا رہتے تھے۔ تھوڑے بہت وقفوں سے نسبتاً محفوظ گوشوں میں چھپ کر اپنے دوستوں کے ساتھ چرس نوشی کرتا تھا۔ پھر اس کی ٹولی کسی اسامی کے انتظار میں جم جاتی۔ وہاں کے ہنگامے سے اکتا جاتے تو وہ لوگ گیمز میں کود پڑتے۔ جبار مزاج کے اعتبار سے ذرا رنگیلا واقع ہوا تھا، لہذا دوستوں کی آگ بچا کر لائبریری میں جا گھستا تھا۔ وہاں کسی گوشے میں کسی لڑکی کو چھیڑتا ستاتا، یا پھر پٹائی کے ساتھ کسی کو سیڑھیوں پر ہی گھیر لیتا۔ محبت میں الجھانے کے لیے عموماً وہ نوٹس یا اسائنمنٹ سے بات شروع کرتا، اور نہایت مہارت کے ساتھ زندگی کی بے ثباتیوں سے بات شروع کرتے ہوئے اپنی اداس اور تنہا ذات کا ذکر چھیڑ کر قصیدہ گوئی پر اتر آتا تھا۔ اس کی شناسا تمام لڑکیاں اس کی اس بے ضرر عادات سے واقف تھی، اور آپس میں اسے کمبل کے نام سے یاد کرتی تھی۔ جہاں کہیں وہ نظر آ جاتا، دور ہی سے کترا کر نکل جانے کی کوشش کرتی تھی۔ اگر سامنا ہو جاتا تو بعض بہانہ کر کے جان چھڑا لیتی۔ جو ذرا نرم دل ہوتی، اس کی مسکین صورت اور عاجزانہ لہجے پر ترس کھا کر اسے کچھ وقت دے دیتی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر وہ ہاسٹل میں کسی نہ کسی کا بن بلایا مہمان بن جاتا، پھر وہیں کسی کمرے میں رمی کی بازی جم جاتی۔ ان حالات میں اگر اس کی شناسائی کا حلقہ وسیع تھا تو عبرت کی بات نہیں تھی، لیکن حامد کو تشویش اس بات کی تھی کہ وہ اپنے 3 روپے پڑیا کے لالچ میں اندھا دھند ایسے خریدار بناتا جا رہا تھا جو اس کے ساتھ حامد کی بھی رسوائی کا سبب بن جاتے۔ اس شام حامد 50 پڑیوں کے مطالبے کے ساتھ موتی دادا سے ملا تو چوک پڑا۔ کیا بات ہے میاں، ایک دم ہی تیزی پر آ گئے ہو، ذرا دیکھ بھال کر کام کرو، ایسا نہ ہو کہ زیادہ آمدنی کے لالچ میں کسی اندھے کنویں میں جا کے رو۔ وہ ہنس پڑا، دادا ایسی بات نہیں ہے، بس لڑکوں کو چرس ملنا بند ہو گیا، اس لیے ادھر شور ہو گیا ہے۔ حامد کے جواب نے موتی دادا کو مطمئن کر دیا، کیونکہ وہ خود شہر میں یہی رجحان دیکھ رہا تھا، مگر اپنے جواب سے حامد خود زیادہ مطمئن نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں پہلے دن 5 پڑیوں کی فروخت سے ابتدا کرنے کے بعد وہ بتدریج 10-15 پڑیوں کے اوسط پر آیا تھا، جس کے مقابلے میں 50 کی تعداد چونکا دینے والی تھی۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، موتی دادا نے رازدارانہ لہجے میں اسے سمجھایا، جن لوگوں کو مال دیتے ہو انہیں کبھی مایوس نہ کرنا، ورنہ ایک تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ میں سمجھا نہیں دادا، حامد نے حیرت سے کہا۔ پڑیا جیسی لے جاتا ہوں ویسی ہی آگے بڑھا دیتا ہوں، نہ ملاوٹ کرتا ہوں، نہ 2 کی 3 بناتا ہوں، پھر بلا خریداروں کو کس بات سے مایوسی ہوگی؟ بہت بھولے ہو میاں۔ موتی دادا کے لہجے میں ہلکا سا طنز چھلک رہا تھا۔ ہیروئن بیچتے اور تماشے کا مطلب نہیں جانتے، جو اس کی عادی ہو جاتے ہیں انہیں وقت پر نشہ ملنا چاہیے، ورنہ حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ 2-4 پڑیاں فالتو ہی رکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی دن کوئی محروم رہ جائے اور پھر اودم شروع کرتے۔ حامد کو جھرجھری سی آ گئی تھی، اسے اپنے اسرت زدہ گھرانے کی مالی مجبوریوں نے ہیروئن فروخت کرنے کی راہ پر تو ڈال دیا تھا، لیکن اس کے اندر کا انسان ابھی زندہ تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے اپنی ذات سے کراہت سی محسوس ہونے لگی۔ اگر ہیروئن کا نشہ ایسا ہی موذی تھا تو انسان کو اپنا غلام بنا لیتا تھا، تو وہ اس زہر کو اپنے ساتھیوں میں کیوں پھیلا رہا تھا؟ محض چند سکوں کی خاطر اپنے مادے علمی کی آغوش میں تربیت لینے والے ہونہار ذہنوں کو کیوں برباد کر رہا تھا؟ لیکن اس کے دماغ نے ضمیر کی اس احتجاج کو رد کر دیا جو ہرن استعمال کر رہے تھے۔ وہ حامد کے ملوث ہونے سے پہلے بھی نشہ کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی صاف ستھری فضا میں چرس کے دھوئیں کی کثافت اور بدبو وہ بارہا خود محسوس کر چکا تھا۔ اگر وہ ملوث نہ ہوتا تو چرس کے عادی اپنے نشے کی نایابی سے بوکلا کر خود ہی ان ذرائع سے رجوع کر لیتے جو ہیروئن سمیت انہیں ہر نشہ فراہم کر سکتے تھے، اور پھر اس کے اپنے ماحول اور معاشرے نے اسے کیا دیا تھا جو اس کی فکر میں جائز اور ناجائز کے چکر میں بڑھتا۔ اس نے یونیورسٹی میں بھی یہی دیکھا تھا کہ اپنے لباس اور وضاقتہ سے غریب آدمی نظر آنے والے طلبہ آئے دن اسودہ حالوں کی تحقیر امیز نگاہوں کا نشانہ بنتے رہتے۔ انہیں کوئی گروپ خود میں ضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ وہ تنہا سے یونیورسٹی آتے اور کتابوں سے سرکپا کر اپنے گھر لوٹ جاتے۔ صرف اس کے تائب ہونے سے کچھ بھی نہ ہوتا، سب کام اپنی جگہ پر ہوتے رہتے۔ چرسی چرس کے دم لگاتے رہتے اور ہیروئن کے عاشق اسے اپنی جان کا روگ بناتے رہتے۔ بس اسی قدر ہوتا کہ اسے اپنے خوابوں کی تکمیل کا جو موقع ملا تھا وہ ضائع ہو جاتا، اور پھر شاید وہ بھی اپنے باپ کی طرح اپنی 4 بہنوں کے لیے کچھ کیے بغیر محض سوچ سوچ کر قبل از وقت بوڑھا ہو جاتا۔ یہ ہیروئن ہی کی مہربانی تھی کہ چند ہیروز میں اس کے گھر میں نئے کپڑے کی بھینی بھینی سوندھی سوندھی مہک پھیلنے لگی تھی، جس سے وہ سب برسوں سے ترسے ہوئے تھے۔ محدود آمدنی میں 2 وقت پیٹ بھرنا ہی مشکل تھا تو نئے کپڑے کہاں سے بنتے؟ بس ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی تھی
کہ جو جوڑے برسوں سے زیر استعمال چلے آ رہے ہیں کہیں سے ادھڑنے نہ پائے، بلکہ سارا مسئلہ ادھڑنے ہی کا رہتا تھا، کیونکہ خلائی دور کی ترقیوں میں سے مارٹن کوارٹرز کے اس کرانے کے حصے میں بس نائلون اور ٹیٹرون کے ملبوسات ہی آتے تھے، جن کی سلائیاں دل دل کر جواب دے جاتی تھی، مگر تانا بانا کھسنے کے باوجود اپنی جگہ برقرار رہتا تھا۔ اس نے اپنے ضمیر کی امکانہ ملامت کو ذہن سے چھٹک کر موتی دادا کو پچھلے مال کے پیسے ادا کیے، نیا مال وصول کیا اور گھر لوٹایا۔ اگلی صبح خلاف معمول جبار اسٹاپ پر ہی اس کا منتظر تھا۔ وہ پڑھائی کے معاملات میں جتنا پیچھے تھا، یونیورسٹی پہنچنے کے معاملے میں اس قدر آگے تھا۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ شب بصری کے لیے گھر جاتا ہو، اس کا وہاں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ کلاسوں کے اوقات سے قطع نظر وہ اپنے علاقے سے یونیورسٹی کے لیے چلنے والی پہلی بس سے وہاں پہنچ جاتا تھا۔ اس نے بس سے اترتے ہی احمد کو چا لیا۔ وہ دونوں ٹہلتے ہوئے ایڈمنسٹریشن بلاک کے عقبی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ پھر احمد نے اپنے ویکسین کے بیگ کی زپ کھول کر گاؤن اور نوٹس کی موٹی فائل کے درمیان رکھا ہوا پیکٹ نکال کر اسے تھما دیا۔ اچھا خدا حافظ۔ جبار پیکٹ لیتے ہی بولا، 1 بجے آڈیٹوریم کے دروازے پر ملوں گا۔ پیسے؟ احمد نے بکلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ 1 بجے ساتھ لیتا ہوگا۔ وہ جاتے جاتے مڑ کر بولا۔ احمد کو ہکا پکا چھوڑ کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ احمد کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ کئی سیکنڈ تک اس کا دماغ معاف رہا، جس میں بس سائیں سائیں کی آواز گونجتی رہی۔ پھر وہ مشکل اس نے خود کو سنبھالا اور شکست خوردہ انداز میں فیکلٹی کی طرف چل دیا۔ اس سے پہلے جبار ہمیشہ اسے نقد رقم دے کر ہیروئن کی پڑیا لیتا رہا تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ غیر قیمت کے مال لے گیا تھا۔ احمد کو اگر ذرا بھی شبہ ہو جاتا کہ جبار اس کے ساتھ ایسی حرکت کرے گا تو وہ رقم دیے بغیر اپنا بیگ ہی نہ کھولتا۔ اس کام میں نو آموز تھا۔ جبار کے جاتے ہی اس کا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کو شبہ ہو رہا تھا کہ جبار نے بڑی مہارت سے اسے بیوقوف بنایا تھا۔ پہلے نقد ادائیگی پر خریدتا رہا تھا، پھر 2 روپے فی پڑیا پر اضافی آمدنی کا لالچ دے کر اس کا اعتماد حاصل کر لیا۔ اس واقعے سے پہلے بھی جبار اسے 25 روپے فی پڑیا کے حساب سے نقد پیسے دیتا رہا تھا۔ پھر اس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک دم 50 پڑیوں کا مطالبہ کیا، جس پر احمد کے ساتھ ہی موتی دادا کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ وہ پیسے دیے بغیر 50 پڑیا لے بھاگا تھا، جن کی مالیت اس کے حساب سے 1250 ہوتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جبار چرکا دے گیا تھا۔ معاملہ چونکہ ایک نشے کی فروخت سے متعلق تھا، لہٰذا اسے پورا اعتماد ہو رہا تھا کہ احمد ذکر اٹھانے کے باوجود اس کے سامنے زبان کھولنے کی جرات نہ کر سکے گا۔ پہلے پیریڈ میں احمد کلاس روم میں موجود تھا، لیکن نوٹس لینے کے بجائے خالی و ذہنی کے عالم میں خلا میں گھرتا جا رہا تھا۔ لیکچر اس کے سماعت سے بالا ہی بالا گزر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی رقم کا نقصان کہاں سے پورا کرے گا۔ بلا شبہ اس نے پچھلے دنوں اس سے کہیں زیادہ رقم کمائی تھی۔ مستقل آمدنی کی امید پر ساری رقم گھر کی مدتوں سے رکی ہوئی ضروریات پر خرچ کر چکا تھا۔ نہ جانے اس اطلاع پر موتی دادا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ اس کی یہی مہربانی کافی تھی کہ پچھلے پیسے لے کر نیا مال ادھار دے دیتا تھا۔ آج وہ یہی سمجھتا کہ حامد مال بیچ کر کھا گیا ہے۔ پھر جس طرح حامد لٹنے کے باوجود خاموش رہنے پر مجبور تھا، اسی طرح موتی دادا بھی اسے دھوکے باز سمجھنے کے باوجود اس سے رجوع نہ کرتا، بلکہ ہنڈا گردی اور تشدد کے ذریعے اسے بولنے پر مجبور کرتا۔ ذرا بے پرواہی سے صورتحال یک بجک اتنی سنگین ہو گئی تھی کہ خوف کے باعث حامد کے پیٹ میں بل اٹھنے لگے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چونٹیاں سرینگتی محسوس ہونے لگی۔ کلاس کے اختتام پر اس کی حالت اس قدر ابتر تھی کہ کئی ہم جماعتوں نے اس کی مزاج پرسی کی اور وہ دوسری کلاس اٹینڈ کرنے کے بجائے بھیڑ سے الگ ہو کر ایک کوشے میں جا بیٹھا۔ اس کے ذہن میں خیال ابھرا کہ وہ ذہنی طور پر اس وقت پڑھنے پڑھانے کے لیے ناکارہ ہو چکا تھا، لہٰذا وقت برباد کرنے کے بجائے کیوں نہ فوری طور پر شہر واپس لوٹ جائے اور موتی دادا کو بلا کم و کاست پوری کہانی سنا ڈالے، تاکہ خدشوں میں گرفتار ہو کر خون خوش کرنے کے بجائے وہ فوری طور پر حقائق کا سامنا کر سکے۔ لیکن پھر ایک موہوم سی امید ابھری کہ لٹنے کا یقین ہونے کے باوجود کم از کم 1 بجے تک انتظار کرنا چاہیے، شاید جبار کے دل میں نیکی آ جائے اور وہ کسی عذر کے ساتھ تھوڑے بہت پیسے اس کے حوالے کر دے۔ یہ امید بڑی کمزور سی تھی۔ دوسری طرف حامد کو موتی دادا کے دن بھر کے معمولات کا علم نہیں تھا۔ وہ اسے شام ہی میں ملتا رہا تھا۔ اگر اسی وقت وہ لوٹ جاتا تو موتی دادا کے ملنے یا نہ ملنے کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ بیکلی کے عالم میں قضا رسیدہ زرد لان کے ایک دور افتادہ گوشے میں جا لیٹا، جہاں تنہائی میں شناساؤں کی مداخلت کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ 1 بجے تک اس نے ایک لمحہ ناقابل بیان کرب میں اور اضطراب کی حالت میں گزارا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی ہولناک جرم کی پاداش میں اسے سولی پر لٹکایا جانے والا ہو۔ 1 بجنے کے چند منٹ بعد وہ آڈیٹوریم پہنچا تو خوشی کی شدت سے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، کیونکہ جبار اس سے پہلے وہاں موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ چھوڑ کر اس کی طرف لپکا۔